اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 55، اسراء اور معراج پارٹ 5۔ معراج کا زمینی سفر ابھی جاری ہے۔ پچھلے آڈیو میں ہم نے سنا براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام چلے جا رہے ہیں، مکہ سے نکلے، مدینہ، مدین، فلسطین اور مصر تک پہنچے، بہت سے انبیاء کی جائے رسالت دیکھی۔ اب ایک ایسی بستی کے پاس سے گزر رہے ہیں جس کی قوم کھیت کاٹتی ہے اور وہ کھیت پھر بڑھ جاتا ہے، یعنی وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا وہ پہلے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، یہ اللہ کے راستے کے مجاہدین ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، جن کی نیکیاں 700 تک بڑھتی ہیں، جو خرچ کریں اس کا بدلہ پاتے ہیں، اللہ بہترین رازق ہے۔ اسی طرح کی آیت ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں اگیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔ یعنی بہترین صدقہ، بہترین خرچ کرنے کی جگہ اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ تو فی سبیل اللہ سے مراد ہے جہاد فی سبیل اللہ، دین کے راستے میں نکلنا، چاہے قلم کا جہاد ہو، چاہے علم کا جہاد ہو، قرآن سے جہاد کیا جائے، ہر طرح کا جہاد اس میں شامل ہے، یعنی مجاہد کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جس کا سر پتھروں سے کچلا جا رہا تھا۔ کچلے جانے کے بعد ہر بار ان کے سر ٹھیک ہو جاتے، پھر کچلے جاتے اور دم بھر کی مہلت نہ ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نمازوں کے وقت بھاری ہو جاتے تھے، یعنی نماز کو مصیبت سمجھتے تھے یا پھر ان کو پڑھتے ہی نہ تھے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگوں کے آگے اور پیچھے دھجیاں لٹک رہی ہیں، یعنی کپڑے چیتھڑے بن کر لٹک رہے ہیں، اور اونٹ کی طرح کانٹے دار جہنمی درخت چگ رہے ہیں۔ قرآن میں ہے نا شجر زقوم، اور جہنم کے پتھر اور انگارے کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا، کون لوگ ہیں یہ؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دینے والے ہیں۔ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، ان کے سامنے ایک ہانڈی میں صاف ستھرا گوشت ہے اور دوسری میں سڑا گندا گوشت، اور یہ اس اچھے گوشت سے تو روک دیے گئے اور سڑے ہوئے بدبودار بدمزہ گوشت کو کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ کس گناہ کے مرتکب ہیں؟ یہ وہ مرد ہیں، جبریل السلام نے فرمایا، یہ وہ مرد ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام عورتوں کے پاس رات گزارا کرتے تھے، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے حلال خاوندوں کو چھوڑ کر اوروں کے یہاں رات گزارتی تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا راستے میں ایک لکڑی ہے جو ہر کپڑے کو پھاڑ دیتی ہے اور ہر چیز کو زخمی کر دیتی ہے۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا، یہ آپ کے ان امتیوں کی مثال ہے جو راستہ روک روک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اس آیت کو پڑھا کہ لا تقعد بکل صراط توعدون، یعنی ہر راستے پر لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور راہ خدا سے روکنے کو مت بیٹھا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص بہت بڑا ڈھیر جمع کیے ہوئے ہے جس کو اٹھا نہیں سکتا، اس کے باوجود وہ اور بڑھا رہا ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس پر لوگوں کے اس قدر حقوق ہیں کہ وہ ہرگز ادا نہیں کر سکتا، اور وہ مزید حقوق چڑھاتا جا رہا ہے، یعنی پہلی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتا اور مزید اٹھاتا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے ایک جماعت کو دیکھا جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی قینچی سے کاٹے جا رہے ہیں، ادھر کٹے ادھر درست ہو گئے، یہی حال برابر جاری ہے۔ پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا، یہ فتنے کے خطیب اور وائز ہیں، یعنی ایسے خطیب، ایسے تقریر کرنے والے، اور ایسے وائز یعنی ایسی نصیحت کرنے والے جو اس طرح کے خطبے دیتے تھے، اس طرح کا واعظ کرتے تھے کہ لوگوں میں فتنہ بھڑک اٹھتا تھا اور آپس میں لوگ جھگڑ پڑتے تھے، یعنی جھگڑے ہوں، فساد ہوں، اس طرح کے وائزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قوم اور بہت ساری بستی سے گزر رہے ہیں، آپ کو مشاہدہ کروایا جا رہا ہے۔ اس پر ہے ہمارا ایمان اور یقین۔ ہم نے مشاہدہ نہیں کیا، ہم نے آبزرو نہیں کیا، ہم نے نہیں دیکھا، ہم آپ کی بات سن رہے ہیں اور مان رہے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان تو نام ہے رسول کی دی ہوئی خبر پر یقین کرنے کا، یعنی کہ ایمان کا تعلق کانوں سے ہے، سننے سے ہے۔ رسول نے خبر دی، لوگوں نے سنا، اس پر انہوں نے یقین کر لیا۔
رسول کو ویریفائی کر دیا، تصدیق کر دیا کہ آپ جو فرما رہے ہیں وہ 100% سچ ہے۔ یہ ہے ایمان۔ اور یقین کیا ہے؟ یقین کا تعلق کیا ہے؟ ذاتی تجربے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یقین جو ہے وہ ذاتی تجربے سے حاصل ہوتا ہے۔ کوئی تجربہ ہوا ہو، مشاہدہ ہوا ہو، آبزرو کیا ہو کسی نے، ایکسپیرینس کیا ہو کسی نے۔ جب کوئی ایکسپیرینس کر لیتا ہے تو پھر اس کو 100% یقین آ جاتا ہے۔ تو رسولوں کو ایکسپیرینس کروا دیا جاتا تھا عالم الغیب کا، اور وہ اپنے یقین کو ہم سے بتاتے ہیں، اور پھر ہمارا بھی اس پر یقین ہو جاتا ہے۔ ایمان یہی ہے، اس میں ہم اب شک نہیں کر سکتے۔ یہ الارتیاب من الکفر، کہ شک کفر ہے۔ رسول کا یقین، ہمارا یقین، ہمارا مشاہدہ، جو رسول نے دیکھ لیا، جو تجربہ کر لیا، جو آبزرو کر لیا، وہ ہمارا ہو گیا۔ ہم کو اس کو ویسے ہی ماننا ہے، ایسا لگے کہ جیسے ہم نے خود آبزرو کیا ہو، خود ایکسپیرینس کیا ہو، خود مشاہدہ کیا ہو۔ اور انبیاء کو یہ جو مشاہدہ ہوتا تھا یا ایکسپیرینس ہوتا تھا، کبھی نیند میں کرایا جاتا تھا، کبھی بیداری کی حالت میں بھی کرایا جاتا تھا، یعنی جاگتے میں بھی اور سوتے میں بھی کرایا جاتا تھا۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھ رہے تھے، نماز کسوف یا نماز خسوف، سورج گرہن یا چاند گرہن کی، اتنے میں جنت آپ کے سامنے لے آئی گئی، اور آپ نے بے ساختہ ہاتھ بڑھایا ہے کہ اس میں سے خوشہ توڑ لوں۔ اسی طرح آپ کے سامنے جہنم لے آئی گئی کہ ایک دم آپ کے قدم ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔ تو نبی جو ہیں ہمیں خبر دیتے تھے جنت کی اور جہنم کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی ہمیں خبریں بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں دیکھی وہ چیزیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے جنت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے جہنم کو۔ ہمیں آپ کی دی ہوئی خبروں سے اپنے عمل کو بدلنا ہے، اپنے عمل کو خالص کرنا ہے، اور عبرت کی سمجھ سے عبرت حاصل کرنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔